فیصل وافڈا صاحب کا بیان ہے، آپ کو پتہ ہے فیصل وافڈا صاحب کی پیشن گوئیاں آج کل تقریباً پچھلے 1.5 سالوں سے بڑے سچ ثابت ہوئی ہیں، ان کا پیر بڑا کامل مل گیا ان کو۔ تو جناب جی فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا آپ کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹکٹ تو کوئی نہیں لے گا، لیکن یہ کس طرح سے ہوگا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ نہیں ہوگی؟ سر کیا کالعدم قرار دے دیا جائے گا اس جماعت کو 9 مئی کے واقعات میں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس جماعت کو اتنے آسانی سے کالا دم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید ان کو نائل کر دیے جائے یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کا مقدمہ بنایا جائے، لیکن پوری جماعت کو کالا دم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں تک لوگوں کی بات ہے کہ اگر میں ٹکٹ لینا چاہوں پی ٹی آئی کا، اگر آپ لینا چاہیں یا کوئی دوسرا تیسرا لینا چاہے، تو اس کو ڈرا دھمکا کے کہا جائے جی کہ آپ اگر جیل جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن اگر آپ نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا سیاست کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی ڈالی جائے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے وہ ٹکٹ لینے پہ تیار ہی نہ ہو۔ جی سر، آگے چلتے ہیں۔ یہ سید سمر عباس صاحب ہیں، ہم نیوز کے اینکر پرسن ہیں، پورے 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں ٹو نائٹ وتھ سمر عباس۔ تو انہوں نے جی یہ ٹویٹ کیا کہ خبر یہ ہے کہ کامران ٹیسوری بھائی بھی نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہے۔ کامران ٹیسوری گورنر سندھ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ بھی وزیر اعظم نگران کی دوڑ میں ہو سکتے ہیں؟ یہ خبر میں کوئی سچائی دکھتی ہے آپ کو؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آپ، یہ جو ٹسوری صاحب ہے نا آپ کے، یہ آپ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ایم کیو ایم بھی چھوڑ چکے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور جب ان کو گورنر بنایا گیا تو کچھ دن پہلے ہی ان کو ایم کیو ایم میں واپس لایا گیا، اور 1-2 دن کے اندر اندر انہیں گورنر بھی بنا دیا گیا۔ تو ان کا جو ہے وہ ڈنڈے والی سرکار کے ساتھ بہت زیادہ گہرے تعلقات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی یہ جو انکشاف کیا ہے انہوں نے، اس میں کافی حد تک صداقت ہے۔ جی، میں جی، ایگری تو کرتا آپ ہوں یہ ان کی کہہ بات رہے ہیں کہ یہ بھی کسی بڑے پیر کے گھٹے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، یہ کسی بڑے پیر کے گھٹے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بڑے پیر نے انہیں خود بٹھایا ہوا ہے، لیکن ہے یہ سچی بات۔ جی مطلب ان پہ نظر کرم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو آگے جی جی خواجہ آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں دوبارہ آنے کے لیے صورتحال غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ ان کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ سر بات تو ان کی بڑی زبردست ہے کہ عدلیہ عمران خان صاحب کو 1 مہینے کے لیے بول دیتی ہے کہ ان پہ کوئی کیس ہی نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا کہیں گے اس پر؟ تو دیکھیں، ان کو جو ہے وہ دو ٹوک بات ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے والی سرکار ہے، ان کا آشرواد ہے، اور اپنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ زیادہ دیر نہیں چلنے والا، جہاں تک میں اس معاملے کو سمجھتا ہوں، اور بارہا میں اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہوں آپ اپنے سننے والوں کے ساتھ، کہ جس دن چیف آف جسٹس چینج ہوں گے اس دن بہت کچھ چینج ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کافی حد تک سیاست میں انوالو رہتے ہیں، وہ ایک دن انہوں نے وہ بات کی تھی جی کہ عمران خان اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو مٹانا یا اس کی پاپولرٹی ختم کرنا ایک ناممکن بات ہے۔ تو میں نے ان سے اس دن کہا تھا کہ بھائی، جس دن آپ کا چیف آف آرمی سٹاف چینج ہوگا اس کے بعد آپ دیکھا جائے گا کہ آپ کی بات کے اندر کتنا دم ہے، یا آپ کی بات کے اندر یا آپ کی رائے کے اندر یا آپ کی سوچ کے اندر کتنی صداقت اور حقیقت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی ہماری جو ہے وہ فوج کا سربراہ چینج ہوا تھا تو حالات کس طرح چینج ہوئے تھے، تو اسی طرح جس دن آپ کا چیف جسٹس چینج ہوگا اس دن حالات چینج ہو جائیں گے۔ جی جی، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام رہا تو پاکستان 2035 میں 1 ٹریلین کی معاشی طاقت ہوگا۔ سر یہ سیاسی استحکام کیسے لایا جائے گا ملک میں، یا کیسے لایا جا سکتا ہے عمران خان کو باہر نکال کر؟ جی، بقول ان کے جو پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا تھا جی کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے۔ تو وہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، اس سب کا خیال تو یہی ہے کہ جناب عمران خان کو کسی طرح سے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، اس کی پارٹی کو ختم کر دیا جائے۔ تو استحکام ہے، وہ بات وہی ہے، وہ عمران خان والی ہے۔ وہ کبھی ایک دور میں کہا کرتے تھے
کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے باریاں لگا رکھی ہیں کہ یار ایک 5 سالہ ہم لگا لیتے ہیں، اگلا 5 سالہ تم لگا لینا. تو اگر وہ عمران خان کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، پھر ایک اپوزیشن بن جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ حکومت بن جاتا ہے، ایک حکومت بن جاتا ہے، دوسرا اپوزیشن بن جاتا ہے، تو چلتا رہتا ہے، استحکام ہے ان کے لیے. لیکن عمران خان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اور ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ملک کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی، وہ آپ کو تکنی کا ناچ نچاتے رہیں گے، چاہے آپ جو ہے وہ مساق جمہوریت کر لیں یا مساق معاشیت کر لیں یا کچھ اور کر لیں، آپ کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی. جی سر، یہ بات تو ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسا پرسنالٹی تو وہ بن چکے ہیں کہ یا تو ان کے حق میں لکھا جا سکتا ہے یا ان کے رد میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا.